الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ایک حدیث کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3377 ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح ترمذی میں اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ۔ ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے سے بھی یہ بہتر ہے کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ ہر عمل سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں، خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، جو تمہارے مالک کے یہاں بڑا پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے، جو سونے اور چاندی کا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے، جو جہاد میں دشمن کو مارنے یا شہید ہونے سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ بھی یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا۔ حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ ذکر کے یہ مختلف ذرائع ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا نام لینے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، زبان سے، اسی طرح سے دل سے، اسی طرح سے اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی بہت ساری باتیں ہو گئی ہے تو مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں اس پر ڈٹ جاؤں، جم جاؤں، میں اسے اختیار کر لوں اور اس پر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ ایک غریب آدمی مالدار کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالوجور، کہ مالدار لوگ اجر میں تو بہت آگے نکل گئے، یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم، ویسے ہی نماز پڑھتے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، ہاں ان کے پاس مزید مال ہے تو وہ صدقات و خیرات کر کے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے وہ کام نہیں بتلایا ہیں جو صدقہ کا ثواب جس میں ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ، آپ نے فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں۔ تو ایک آدمی اگر ذکر و اذکار کرتا ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے تو یہ حج، عمرہ، جہاد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے فضائل میں قرآن و حدیث کے اندر بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کیسے کیا جاتا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لینا، اللہ کا گن گانا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور اس کے لیے جو کلمات ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو کثرت سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت یہ ذکر و اذکار میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور ذکر اللہ کرنے سے قیامت کے دن انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا، بچے گا۔ تو ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ مقام ہے اس کا۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے جہاں کہیں بھی موقع ملے اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔